بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود ورس نمبر 9 to 14۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ۔ آیات زیر تفسیر میں دو بڑے اور بنیادی موضوع بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے موضوع میں انسانوں کی اکثریت کی غمی اور خوشی کے اندر حالت اور ان کے طرز عمل کا تذکرہ ہے، اور دوسرے موضوع میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے کافروں کو ایک چیلنج کیا ہے۔ دونوں موضوعات کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی اکثریت کی ان مذموم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے اللہ کے مومن بندوں کے سوا کوئی بچ نہیں پاتا۔
انسان غمی اور خوشی کے اندر کیا کرتا ہے اور کیسے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس بات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اور یہ موضوع قرآن مجید کے اندر اور بھی کئی مقامات پہ بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے، اگر اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا فرمائی، کوئی خوشی عطا فرمائی، تو اس نعمت کے ملنے پر، اس بلیسنگ کے ملنے پر وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے دین سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے ہی شہر کے اندر ایک وکیل تھا، تو اس کے شاید کسی دوست نے کوئی الیکشن جیتا، جو وکلاء کے الیکشن ہوتے ہیں۔ اب یہ کتنی کوئی بڑی کوئی سعادت کی بات ہے بھائی، وکیلوں کا الیکشن جیت گئے ہو، اور اس میں بھی 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، کتنی دیر کے لیے انسان کو وہ عہدہ مل جاتا ہے۔ تو اس وکیل کا دوست کسی گلی میں کھڑا ہو کر تو آسمان کی طرف کلاشن کوف لگ رہی تھی شکل سے، اندھا دھند فائرنگ کر رہا۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا مل گیا آپ کو زمین و آسمان کے خزانے مل گئے؟ اور ویسے بھی اور بھی ہمارے جو یہاں سیاستدان ہیں، یہ ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی کئی ایسے سیاستدان ہیں کہ جن کی کامیابی پر ہم خود دیکھتے ہیں ساری ساری رات انسانوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، قانون کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، اللہ کے قانون کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور ملک کے قانون کا بھی کوئی لحاظ اور پاس نہیں رکھتے۔ تو انسان کو جب تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو وہ اسی طرح کے کوئی نہ کوئی الٹے سیدھے کام کرتا ہے۔ اکثریت انسانوں کوئی شرابیں اڑا رہا ہے، اور کوئی اپنے معاشرے کے اندر اپنے ہمسایوں کا جینا حرام کر رہا ہے۔ تو بہرحال شادیوں کے اندر ہمارے ہاں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ کیا کچھ ہم نہیں کرتے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے اڑوس پڑوس میں ایک شادی تھی، یقین کریں کہ آدھی رات انہوں نے سونے نہیں دیا، اور شادی بھی نہیں تھی، شادی سے پہلے جسے مہندی کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ تو اللہ کا شکر کہ باقی کی شادی میرج ہال میں تھی، گلی میں نہیں تھی۔ تو انسان خوشی کے اندر اپنے آپ سے باہر ہو جاتا، اور اسی انسان کی جب وہ نعمت چھین لی جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ پھر یہ فوراً مایوس، پھر یہ فوراً ڈپریشن کا شکار، پھر یہ فوراً اللہ کے ساتھ شکوے، گلے، ناشکریاں، سارا کچھ بھول ہی جاتا ہے۔ جب اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی اس وقت بھی ناشکری، نافرمانی، گول گپاڑے، اور جس وقت اللہ پاک نے وہ نعمت چھین لی اب یہ ادھم مچاتا ہے، اب یہ آسمان کو سر پہ اٹھاتا ہے اور آہوزاریاں کرتا ہے، ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ مومن کا طرز عمل یہ ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا جب اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے، صحت چلی جاتی ہے، خوشحالی چھن جاتی ہے، اور وہ پہلے کی طرح مال و دولت کی فراوانیاں نہیں رہتی،
وہ عہدہ اقتدار نہیں رہتا تو یہ پھر بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، یہ پھر صبر و شکر کا دامن تھام لیتا، صبر کرتا ہے۔ یہ چیز صرف مومن کے نصیب میں ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کے علاوہ یہ چیز کسی کو نصیب نہیں ہے، ورنہ انسانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے جو پہلے بیان ہوا۔ اللہ پاک نے سورۃ المعارج میں اسی چیز کو بیان کیا بڑے خوبصورت انداز میں۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، بڑا تھوڑ دلا، بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف، کوئی تنگ دستی، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس پہ صبر کرے کہ کوئی بات نہیں، اچھا وقت بھی دوبارہ آ جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا، پاہو زاریاں۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے اللہ پاک دوبارہ خوشحالیاں عطا فرما دیتا ہے، مال و متاع کی فراوانیاں عطا فرما دیتا ہے، تو پھر اس مال کو روک کر بیٹھ جاتا، پھر بخیل بن کے بیٹھ جاتا، یعنی پھر بھی شکر نہیں کرتا، کیونکہ یہ ناشکری ہے نا کہ اگر اللہ نے نعمتیں عطا فرما دی، اقتدار دے دیا، مال دے دیا، اولاد دے دی، کوئی بھی نعمت عطا فرما دی، تو اب یہ اس نعمت کو روک کے بیٹھ گیا، یہ بھی تو ناشکری کا ہی ایک طریقہ ہے۔ اب اسے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ انسان کی فطرت بیان کرنے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، سوائے نمازیوں کے جو اپنی نمازوں پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، بالکل ریگولر باقاعدہ نمازی ہیں، یہ نہیں کبھی پڑھ چھوڑی کبھی چھوڑ دی، اس طرح کے نمازی نہیں، جن کو پتہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد میرے رب کی عبادت ہے، نماز کے بغیر بھی بھلا میری کوئی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اس پہلے موضوع کو پڑھتے ہیں۔ وَلَا ان، واو اور لام زبر لا، یقیناً، ان اگر، وَلَا ان اور یقیناً اگر، اذقنا ہم چکھائیں، اذقنا ہم چکھائیں، وَلَا ان اذقنا اور یقیناً اگر ہم چکھائیں، یعنی اسے پہنچائیں، کس کو؟ الانسان، انسان کو، منا اپنی طرف سے، اور رحمتاً کوئی رحمت، کوئی چھوٹی سے چھوٹی رحمت بھی ہم اسے چکھا دیں، تھوڑا سا ٹیسٹ، تھوڑا سا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی کوئی نعمت بھی اسے مل جائے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی مل جائے، ثم پھر نزعنا ہم چھین لیں ہاں اس نعمت کو، ہاں مؤنث ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے رحمتن کی طرف، ثم نزعنا ہاں پھر ہم چھین لیں ہاں اس نعمت کو، اس رحمت کو، اس بلیسنگ کو، منہ اس سے، یہاں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے انسان کی طرف، اس کا مرجع انسان ہے، ثم نزعناها منہ پھر ہم اسے اس سے چھین لیں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر آگے اللہ پاک نے اشارہ کر دیا، انہو تو بے شک وہ، انہو بے شک وہ، لام زبر لا یقیناً، یعوسن نہایت نا امید ہے، یعوس
نہایت نا امید۔ اللہ اکبر، یہ مبالغے کے صیغے ہیں، یئوس اور کفور، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ نہایت نا امید ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا اور سمجھتا کہ اب تو مجھے کبھی کوئی نعمت ملنی نہیں، جیسے اتنا مایوس، اتنا نا امید، اتنا رب سے دور ہو جاتا۔ کفور، بے حد ناشکرا، وہ پہلی جو نعمتیں ملی تھی ان کا شکر تو ادا کرو پہلے، آگے نہ ملنے کی وجہ سے یا وہ نعمت چھن جانے کی وجہ سے ناشکری پہ اتر آئے ہو، اور جو نعمت ملی تھی اس کا شکر ادا کر لی۔ تو یہ مایوسی اور ناشکری، یہ چیزیں انسان کے اندر اور انسانوں کی اکثریت میں موجود ہوتی۔ والا ان، واو اور لمزہ پر لا، البتہ یا بے شک یا یقیناً، ان اگر، اذقنا ہم چکھائیں، ہو اسے، نعماء کوئی نعمت، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں، بعد ضراء کسی تکلیف کے بعد، کسی تکلیف کے ملنے کے بعد ہم اسے کوئی نعمت چکھا دیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کبھی۔ پہلی آیت میں تھا کہ پہلے نعمت ملی پھر تکلیف آئی، اب ہے پہلے تکلیف ملی اور اس کے بعد نعمت ملی، اور یہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، اور یہ دونوں حالتیں ہی انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ کبھی خوشی مل رہی ہے، کبھی غم مل رہے ہیں، کبھی صحت و تندرستی مل رہی ہے، کبھی بیماری مل رہی ہے، کبھی خوشحالیاں ہیں، کبھی تنگ دستیاں ہیں۔ تو دونوں حالتیں انسان کی آزمائش ہوتی ہیں، اور اس آزمائش میں انسانوں کی اکثریت ناکام، غمی خوشی میں انسان بدل جاتا ہے، سوائے ایمان والوں کے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ والا ان، اور البتہ اگر، اذقناہ ہم اسے چکھائیں، نعماء کوئی نعمت، بعد ضراء کسی تکلیف کے بعد، مست ہو جو اسے پہنچی ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے ال انسان کی طرف۔ لَيَقُولَنَّ شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون مشدد، نون ثقیلہ بھی اسے کہتے ہیں، یہ دو دفعہ یقین پیدا کر دیتا ہے۔ یقول کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، لَيَقُولَنَّ تو یقیناً ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، ذَهَبَ دور ہو گئی، چلی گئی، السیئات، سیئات سے یہاں مراد ہیں تکلیفیں، گناہ نہیں بلکہ تکلیفیں مراد ہیں۔ سیئات برائی کو کہتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں، اور جمع کی سیئات، ذہب السیئات چلی گئی تکلیفیں، عنی مجھ سے، عن اور آگے یا، عن سے اور یا مجھ، عنی مجھ سے، ذہب السیئات عنی تو فوراً ہی اڑائیاں مارنے لگ جاتا ہے، خوشیاں منانے لگ جاتا ہے، میری تکلیف دور ہو گئی تھی۔ اور آگے اللہ پاک نے اس کے بعد پھر یہ کرتا کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا، انہو بلا شبہ وہ، لمز پر لا یقیناً، فارحٌ بہت پھولنے والا ہے، بہت پھولنے والا ہے، خوشی کے اندر بہت ادم مچانے والا ہے، بہت ایگزلٹنٹ ہے۔ جو خوشی کے اندر اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے نا انسان، فخور بہت فخر کرنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، فارح اور فخور دونوں کے اندر مبالغے کے ساتھ ترجمہ کریں گے۔ انہو بے شک وہ، لمز والا یقیناً، فارح بہت پھولنے والا یا بہت اترانے والا یا بہت خوشیاں منانے والا، فخور بہت فخر کرنے والا،
مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ خوشی مل گئی، کوئی عزت مل گئی، اولاد مل گئی، مال و دولت، کوئی پرافٹ آ گیا، کوئی بھی ایسا کام ہوا تو مومن تو سجدے میں گر جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے۔ الا الذین صبروا، فرمایا انسانوں کی اکثریت کا یہی مزاج ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، ایکسیپشنل کیس، یہ لوگ ہیں جو اس چیز سے نکلے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبروا، صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے صالح، نیک اعمال کیے، نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے لوگ، کبھی نماز کی طرف، کبھی ذکر اذکار کی طرف دھیان ہے، کبھی دعوت و تبلیغ کی طرف توجہ ہے، کبھی قرآن سیکھنے سکھانے کی طرف دھیان۔ اللہ اکبر، یہ ہے صبر کرنے والے۔ صبر پورا ایک تصور ہے زندگی کے اندر، صبر، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، تو یہ کام ایمان والے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایمان والوں کا یہ وصف بیان کیا گیا نا، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ایمان والے وہ کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، تکلیف آ گئی بھائی، اللہ نے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا ویسا اللہ نے کر دیا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، پریشانی والے کیا بات۔ ایمان والے کہتے ہیں انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، جو چیز لے گیا ہے وہ بھی اللہ کی تھی، جو ابھی پاس ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اور اللہ کے ہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، پریشانی کیسے؟ بس چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا بیٹا جب فوت ہو رہا تھا، اس وقت آپ نے اپنی اس بیٹی کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ جو لے گیا وہ بھی اللہ کا، جو دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا، اور اللہ کے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، بس صبر کرو اور اللہ سے صبر کر کے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ اللہ اکبر، یہ ہے مومن کا طرز عمل، یہ ہے صابرین کا، یہ ہے صالحین کا، مومنین کا، مسلمین کا، مسلین کا طرز عمل، نمازیوں کا، دینداروں کا، ایمان والوں کا طرز عمل۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بڑی بخشش ہے۔ مغفرۃ کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں مغفرۃ، بڑی بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو خوشخبری بھی سنا دی ہے نا کہ یہ ہیں میرے آئیڈیل، میرے پسندیدہ بندے، کہ یہ میری طرف سے دونوں قسم کی جو آزمائشیں آتی ہیں، غمی یا خوشی، دونوں میں ہی یہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے پھر میں نے بڑی بخشش تیار کر رکھی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی نئی فرمائش کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض کر دیا، کبھی کوئی فرمائش سامنے رکھ دی، نہیں جی آپ نہ ہمیں ایسے کریں کہ اس پہاڑ کو، احد پہاڑ کو سونے کا بنا کے دکھا دیں، چلیں جی آپ ایسے کریں کہ اللہ پاک سے کہیں کہ وہ آپ پہ وہی بھیجتا تو ساتھ ایک فرشتہ بھی ذرا بھیج دیں
جو ہمیں آ کے بتائے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بار بار کے اعتراضات، کبھی جادوگر ہیں، کبھی ساحر ہیں، کبھی کچھ ہیں، کبھی یہ کر کے دکھا دیں، کبھی عذاب لے آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان بار بار کی باتوں سے افسردہ ہو جاتے، رنجیدہ اور غمزدہ ہو جاتے۔ اللہ پاک نے ایک تو آپ کو تسلی دی ہے، دوسرا آپ کو سمجھایا، اور اصل میں آپ کی وساطت سے اللہ پاک نے ہم جیسے کمزوروں کو سمجھایا کہ ان کی فرمائشوں اور ان کی بار بار کی باتوں اور اعتراضات، آبجیکشنز کی وجہ سے آپ نے اس کتاب میں سے ان کے عقیدے کے خلاف جو باتیں ہیں، وہ آیات توحید کی جن سے ان کے آبائی مذہب پر، شرک والے مذہب پر زد پڑتی ہے، آپ کہیں ان کی طعن و تشریح سے پریشان ہو کر ان آیات کو قرآن مجید سے نکالنے اور حذف کرنے کا سوچنا نہ شروع کر دینا۔ آپ نے بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر کسی تبدیلی کے، آپ نے اس وحی کو، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا، توحید کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا۔ جس کی قسمت میں ہوگا اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جس کی قسمت میں نہیں ہوگا اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن آپ نے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اور باقی آپ کی تسلی کے لیے ہم آپ کو ایک بات بتائے دیتے ہیں، آپ ان کو سنا دیجیے، ان کافروں کو، ان کو کہیے کہ یہ بار بار کے مطالبے نہ کرو، نہ میں تمہارے مطالبے پورے کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اگر تمہیں زیادہ ہی اس بات پہ اعتراض ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم ایسے کرو نا، میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں، ٹیسٹ بتا دیتا ہوں، تم خود کر سکتے ہو۔ تم ایسے کرو، یہ اللہ کا کلام نہیں نا، یہ انسان کا کلام ہے نا، تو آپ ایسے کرو، آپ کے اندر، عربوں کے معاشرے کے اندر بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے خطباء ہیں، آپ ایسے کیجئے کہ ان سے کہیے کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے پیش کر دیں۔ اگر میں نے بنا لی ہے تو تم بھی تو بنا سکتے ہو نا، میں نے اکیلے نے بنائی ہے، تم سب مل کر بنا لو۔ چلو پوری کتاب نہیں بنا سکتے، چلو 10 صورتیں بنا دو، 114 صورتیں ہیں، تم کوئی 10 صورتیں بنا دو، چھوٹی چھوٹی، سورہ بنی اسرائیل اور غالباً سورہ طور کے اندر اللہ رب العزت نے پورا قرآن بنانے کا چیلنج دیا انہیں، جو انہوں نے قبول نہ کیا اور پھر اعتراضات کرتے رہے۔ اللہ پاک نے سورہ ہود کی ان آیات میں، آیات زیر تفسیر میں صرف 10 صورتیں بنانے کا چیلنج دے دیا، پیپر آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا۔ جب ان سے یہ چیلنج بھی قبول نہیں نہ ہوا 10 صورتوں والا، پھر سورۃ البقرہ اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں، پھر اللہ پاک نے صرف ایک سورت کا چیلنج کر دیا، صرف ایک سورت بنا کے دکھا دو، انا اعطیناک الکوثر جیسی ایک سورت بنا دو۔ اور اگر انا اعطیناک الکوثر جیسی ایک سورت بھی نہ بنا سکو تو پھر ظالموں، پھر سمجھ جاؤ کہ واقعی یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، فا پھر، لعل شاید، کا آپ، فلعل کا تو شاید آپ، پھر شاید آپ، تارکن چھوڑ دینے والے ہیں، بعضا کچھ حصہ، ما جو یوہا وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، وَضَائِقٌ اور تنگ ہونے والا ہے، ضیقن ہوتا ہے، وَضَائِقٌ فاعلٌ کے وزن پہ، اور تنگ ہونے والا ہے، بھی اس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے، ما یوہا جو آپ کی طرف قرآن وحی کیا جاتا ہے نا،
اس کے اندر وہ جو سیدھی سیدھی چوٹ ہوتی ہے نا ان کے عقیدے پر، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بھڑکتے ہیں اور آپ پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے کہ یہ والی آیتیں کبھی ان کو نہ سنائی جائیں تو شاید یہ قریب ہو جائیں، شاید یہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ اکبر۔ وَضَائِقٌ، اور تنگ ہو جانے والا ہے، تنگ ہونے والا ہے، بھی اس سے، اس کی وجہ سے، صدر کا، آپ کا سینہ، کس بات کی وجہ سے؟ ان یقولوا، کہ وہ کہیں گے، لولا، کیوں نہ، انزلہ، اتارا گیا، علیہ، اس پر، کنزن، کوئی خزانہ، او یا جاء، کیوں نہ آیا، معہ، اس کے ساتھ، مالکن، کوئی فرشتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو، بعض اوقات تو ہمیں ایسا لگتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کیا تھا، اور ویسے بھی آپ سے تو یہ توقع ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کا سینہ اتنا تنگ ہوتا ہے، آپ اتنے افسردہ ہوتے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے، کہ آپ ان کے یہ تانے سنتے ہیں نا جی، ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا آسمان سے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں ساتھ آیا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کہیں اس وحی میں سے کچھ چیزیں کم نہ کر دیں، ان کو سنانا، لوگوں تک پہنچانا کہیں ترک نہ کر دیں۔ یہ آپ کو تسلی دینے کا ایک انداز ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ترک کر دی تھی۔ فَلَعَلَّكَ، پھر شاید ایسے لگتا ہے کہ کہیں آپ یہ کام نہ کر دیں، اور یہ خیر خواہی کی وجہ سے، ان کے ایمان لانے کی ہرس کی وجہ سے کہیں آپ ایسا نہ کر دیں، تو ایسا نہیں کرنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کے مطالبات پہ، فرمائشوں پہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی فرمائشوں کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر تفصیل سے بیان ہوا ہے، آیت نمبر 90 سے 93 تک، 90 سے 93 تک، سورۃ الفرقان میں بھی ہے۔ فرمایا کہ آپ رنجیدہ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ انما، صرف، انت، آپ، نذیر، ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام تو ڈرانا ہے، وارن کرنا ہے، خبردار کرنا ہے لوگوں کو، لوگوں کا مطالبے پورا کرنا آپ کا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے، وہ ہمارا اختیار ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا سارا کچھ، وہ کافروں کی باتیں بھی سن رہا ہے، آپ کے دعوت دینے کا انداز اور اس پہ صبر و استقامت وہ بھی دیکھ رہا، تو وہ جب چاہے گا کوئی ان کی منہ بولی فرمائش پوری کرنا چاہے گا تو کر دے گا، نہ کرنا چاہے گا تو نہیں کرے گا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اس پہ رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ رہی یہ بات کہ وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں بار بار کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کا حل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ام، یا، یقولون، وہ کہتے ہیں، افطرا، گڑھ لیا ہے اس نے، ہو، اسے، یعنی قرآن کو، قل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فأتو، پس لے آؤ، بھی، ساتھ، لفظی معنی ہے آ جاؤ، فأتو کا معنی پس آ جاؤ، اور آگے جو بازل بھی ہے اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو گیا آ جاؤ کی بجائے لے آؤ، عشر سورن، 10 صورتیں، سور، سورتن کی جمع ہے، سورن، بعشر سورن، 10 صورتیں، مثلی ہی، اس جیسی، مفتریات، گڑی ہوئی، تم اپنی گڑی ہوئی، یہ قرآن گڑا ہوا ہے نا، تو تم بھی اپنی گڑی ہوئی اس جیسی، اس جیسی کا مطلب ہے جن کی فصاحت و بلاغت، شیرینی، مٹھاس، تاثیر، اعجاز، سارا کچھ ان صورتوں جیسا ہو، وہ 10 صورتیں گڑی ہوئی لے آؤ، وَادْعُوا، اور بلا لو، من استطعتم، من، جسے بھی، استطعتم، تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو نا بلا لو، سب کو بلا لو کہ آؤ بھائی ہم قرآن جیسی 10 صورتیں بنانے لگے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
لیکن تم سے یہ کام ہونا تو ہے کوئی نہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا تھا نا، اللہ اکبر، ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یہ چیلنج قبول نہ کر سکو، اور ساتھ ہی بتا دیا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ہم تمہیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر اس آگ سے بچ جاؤ جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، بس علم، یہ ان کے اندر جو نون تھا نا وہ لام کے ساتھ ہی مل گیا ہے، ان لم تھا تو وہ بن گیا علم، فعلم، پھر اگر نہ، بس اگر نہ، یستجیبوا، وہ بات کو قبول کریں، فعلم یستجیبوا لکم، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں، فعلموا، تو جان لو، انما، کہ بے شک، انزلا، اتارا گیا ہے، بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، تو پھر جان لو کہ بے شک یہ قرآن یہ اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہ کسی نے نہیں گڑھا، کسی نے نہیں بنایا، وَأَنْ، اور یہ کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر وہی۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کا جو مرکزی مضمون ہے توحید، پھر اسے بھی مان لو۔ فہل، تو کیا، انتم، تم، مسلمون، حکم مانتے ہو، فرما بردار بنتے ہو۔ یہ آخری آیت میں جو خطاب ہے یہ ایمان والوں کو بھی ہو سکتا ہے اور کافروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ کافروں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کافروں، اگر تم اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو، اس جیسی 10 صورتیں بھی نہ بنا سکو، تو پھر مان لو نا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو پھر اس پر ایمان لے آؤ، پھر توحید کو اپنا لو، اور پھر مسلمان ہونے کا اعلان کر دو۔ اور اگر یہ مسلمانوں سے خطاب ہو تو پھر مسلمانوں کو تسلی ہو سکتی ہے کہ اے مسلمانوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے داعیان کرام، تم ان کافروں کے اعتراضات سے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب یہ چیلنج 10 صورتیں بنانے کا بھی قبول نہیں کر پا رہے تو پھر آپ سمجھ جاؤ نا کہ یہ قرآن جو اللہ پاک نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو تم اس پر مطمئن ہو جاؤ اور تم توحید پر، لا الہ الا اللہ پر ڈٹے رہو۔ اور فہل انتم مسلمون، تو تم صحیح اس قرآن کو فالو کر کے صحیح مسلمان بن جاؤ، بعمل فرما برداری والی زندگی گزارو۔ جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان وہ واحد امت ہیں جن کے پاس اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں محفوظ اور موجود ہے، تو پھر تمہیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کافروں کو بھی خطاب ہے اور یہ مسلمانوں کو بھی خطاب، یہ دونوں کو ہی خطاب ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی مسلمان ہو جاؤ، جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان ہو جائے، جو پہلے سے مسلمان ہے وہ صحیح مسلمان ہو جائے، باعمل مسلمان بن جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید پر صحیح معنوں میں ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ غمی خوشی کے اندر ہر حالت میں اللہ ہمیں اپنا صابر و شاکر بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔